بلیٹن کا آغاز کریں گے. سب سے پہلے آپ کو خبر دیں 2 ہفتے کے دوران کراچی ڈویژن ریلوے میں تیسری ٹرین ڈی ریل ہو گئی ہے. انجم وہاب اس وقت ہمارے ساتھ ہم سے مزید جانیں گے. انجم آگاہ کیجیے کہ اس بارے میں. جی بالکل، پہلے بھی الادینو اسٹیشن کے قریب مال گاڑی اور شالیمار ایکسپریس جمعرات کے روز ڈی ریل ہوئی تھی. اس کی بھی ٹرالی، جو بوگی کی ٹرالی، ویل ٹرالی ہوتی ہے، اس میں فنی خرابی پیدا ہوئی تھی، اوپر ٹی اتر گئی تھی. آج بھی یہ ملتان جانے والی ذکریہ ایکسپریس تھی اور ڈیرو لال اسٹیشن کے پاس اس کی بھی بوگی کی ٹرالی اتر گئی ہے اور ڈی ریل ہونے کی وجہ سے اپ اینڈ ڈاؤن ٹریک جو ہے وہ بند ہو گیا اور اندرون ملک جانے والی گاڑیاں اور اندرون ملک آنے والی گاڑیوں کو مختلف اسٹیشن پر روک دیا گیا. کیبر میں اس کو کوٹری پر رکی ہے، گرین لائن کو حیدرآباد پر روکا گیا ہوا. تقریباً یہ گاڑیاں کراچی سے بھی 1 آدھ گھنٹہ لیٹ چلی تھی. گرین لائن بھی اب 3 گھنٹے تاخیر کا شکار ہے اور کیبر میل بھی 3 گھنٹے تاخیر کا شکار ہے. سکر ایکسپریس بھی روکی گئی ہے. اس طرح ذکریہ ایکسپریس جو کراچی سے تاخیر کے ساتھ چل رہی تھی وہ بھی تقریباً اب 3 سے 4 گھنٹے تاخیر کا شکار ہو چکی ہے. کوٹی سے ریلیف ٹرین روانہ کر دی گئی ہے، تاہم ابھی تک وہ جائے حادثہ پر نہیں پہنچی ہے اور مسافر شدید سردی میں اندھیرے کے عالم میں بیٹھے ہوئے اور پریشان حال میں بیٹھے ہوئے اور ابھی تک ریلوے کا عملہ بھی وہاں پر ایسا موجود نہیں ہے کہ جو مسافروں کی داد رسی کر سکے اور شدید سردی کے عالم میں مسافر بیجار اور مددگار بیٹھے ہوئے. کراچی ڈویژن میں جو بھی رپورٹ بھی آئی ہے اس میں ریلوے ٹریک کی حالت کافی خراب بتائی گئی ہے اور یہ تیسرا حادثہ 2 ہفتے کے دوران رونما ہوا ہے اور اس سلسلے میں ریلوے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ باقی کی تحقیقات بھی کرائی جائے گی. جی بہت شکریہ انجم وہاب آپ کا. ARY کے پروگرام 11th آور میں گٹر میں ڈوبنے والے بچوں کے حساس معاملے پر خصوصی سیگمنٹ. دکھیارے آپ دیدہ والد نے بتایا میرا بیٹا کھلے گٹر میں گرا، آج تک لاش بھی نہ ملی، اسے تھا میں شمار کروں یا نہیں. عاطف الدین نے کہا 1.5 سال سے جدوجہد کر رہا ہوں، مقدمہ درج کرانے کے لیے 10 ماہ لگ گئے. گورنر، وزیر اعلیٰ سندھ سمیت اعلی حکام بھی درخواست دی. واٹر بورڈ، پولیس، عدالت بھی سب جگہ مایوسی ہوئی. پروگرام میں موجود میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا عاطف الدین کے ساتھ جو کچھ ہوا افسوسناک ہے. میرے ہٹنے سے معاملہ حل ہو جاتا ہے تو استعفیٰ دے دیتا ہوں، لیکن معاملے کی جڑ تک جانا پڑے گا، پھر ہم بات رکیں گی. میئر کراچی کا حساس ایشو اٹھانے پر وسیم بدامی کو خراج تحسین کہا. وسیم بدامی نے مسئلے کی جڑ تک پہنچنے کی کوشش کی. وسیم بدامی نے ہاتھ جوڑ کر کہا خدا کے لیے مسئلہ حل کیا جائے. لوگوں کی تسکین اس بات سے ہوتی ہے نا کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں، تو میں اس طرح یوں ہاتھ کھڑا کرتا ہوں اور ہاتھ کھڑا کر کے کہتا ہوں کہ جی مجھے اس کے اوپر جو سزا دینی ہے دے دیں. وسیم آپ پہلے ماشاءاللہ وہ صحافی ہو، میں تو آپ کو سلام کرنا چاہوں گا کہ آپ اس روٹ کاز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل کر رہا ہوں، میں نے اسی لیے کوئی پولیٹیسائز نہیں کیا. اسی لیے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، میں آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ آپ روٹ کاز کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ پولیس کو اس معاملے کو پرو ایکٹیولی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. 6 مئی 2023 کا واقعہ ہے. بچہ میرا آیا تھا اور ہم پاس ہو کر اس کا رزلٹ لے کر آئے تھے اور پھر ایک بچے فلیٹس کے بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے گئے تھے. واٹر بورڈ نے خود آ کے ایک گٹر کھولا تھا، اگر وہ کوئی رکھ دیتے تو ہو سکتا ہے بچہ بچ جاتا. فروری 2023 کو ہمارے محلے کے ایک عزیز ہیں، انہوں نے مدبر صاحب ہیں، مدبر علی زیدی صاحب، انہوں نے متصب اعلیٰ کو اپلیکیشن بھی لکھی کہ سر اس جگہ پر مین ہولز کھولے میں ان کو فوراً بند لکھ کر دیا گیا. یہ آپ کے سامنے ہے. جب میں ظاہر سی بات ہے میرا بچہ گیا ہے، میرا بچہ نہیں ملا، ریکور نہیں ہوا، میں نے اس کے ایف آئی آر کے لیے مجھے 10 مہینے لگ گئے ایف آئی آر کرانے میں. میں آج تک اپنے بچے کو بتایا میں تھا میں شمار کروں یا ہے میں شمار کروں. میرے لیے تو مطلب زندگی عذاب ہو گئی، بس میں جی رہا ہوں، میرے سانس چل رہی ہے. بھائی ایف آئی آر 10 مہینے بعد کٹی ہے، جج بیان نہیں لیتا ہے. یہ to say the least isn't it shameful and speaks volume about the system we are living in. غلط ہے، یہ حس نہیں ہے لوگوں کے اندر، افسوسناک ہے. میرے اگر ہٹنے سے لیٹ سے میں اعلیٰ افسر میں ہوں، اگر میرے ہٹنے سے یہ معاملہ حل ہو جاتا ہے تو میں ابھی استعفیٰ دے دیتا ہوں. چیف ایگزیکٹو کے ہٹنے سے یا ایم ڈی کے ہٹنے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو ابھی ہم چلے جاتے ہیں. چاہے واٹر بورڈ ہو، چاہے پولیس ہو، چاہے جج صاحب ہوں، ہر جگہ کہیں نہ کہیں ایک احساس کی کمی ایک والد نے اپنی بیان کی ہے. کاز ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. یہ میں ہاتھ جوڑ سکتا ہوں اس پہ کہ اس کو خدا کا واسطہ اس مسئلے کو حل کریں. بانی کی بنی گالا منتقلی کی آفر گنڈاپور کو ہم نے نہیں کی. علی امین کی ملاقات محسن نقوی سے ہوتی رہی ہے. کہیں بیک ڈور ملاقاتیں ہو رہی ہیں یا آفرز ہو رہی ہیں تو محسن نقوی یا گنڈاپور ہی بتا سکتے ہیں. ان سے پوچھیں. مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناءاللہ کی پروگرام خبر میں گفتگو. مذاکرات کے حوالے سے اس سوال پر رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا کہ اس قسم کے مذاکرات 50-50 ہوتے ہیں، معاملات طے بھی ہو سکتے ہیں اور نہیں بھی. ایک بڑا خبر دھماکے دار دی ہے. علی امین گنڈاپور صاحب آفر لے کے آئے تھے خان صاحب کو بنی گالا منتقل کر دیا جائے
اور خان صاحب نے اس کو ریفیوز کر دیا. وہ کس کی آفر لے کے آئے تھے؟ گنڈاپور صاحب سے ہماری تو کبھی ملاقات نہیں ہوئی بھی ہے تو میٹنگز میں ہوئی ہے. پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بھی میٹنگز میں ہی ملتے رہے ہیں. ان کی میٹنگ اگر ہوتی رہی ہے تو محسن نقوی صاحب کے ساتھ ہوتی رہی. یہ تو پھر ان سے پوچھا جائے کہ ان کو کس نے آفر کی تھی. تو محسن نقوی صاحب میرا خیال ہے آپ ہی کی گورنمنٹ کے اندر انٹیریئر منسٹر ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ آپ معلوم کر کے بتائیں ہمیں. ہم نے تو ان کو کوئی آفر نہیں کی. نقوی صاحب نے اگر کی ہے تو اس کی تصدیق یا تردید یا وہ خود کر سکتے ہیں یا پھر گنڈاپور صاحب کر سکتے ہیں. کتنے فیصد امکان ہے کہ کوئی طے پا سکتی ہیں چیزیں؟ اس قسم کے معاملہ جو ہے وہ 50-50 ہوتے ہیں. یہ طے پا بھی سکتی ہیں اور طے نہیں بھی پا سکتی. لیکن بات یہ ہے کہ طے تو آخر پانی ہے نا. اب نہیں پائیں گے تو 6 ماہ سال 2 سال ٹھہر کے پا جائیں گے. بانی پی چے کے ٹویٹ کے بعد مذاکرات بے معنی مشق ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں بانی کی گفتگو کے بعد مذاکرات کی کامیابی کے چانسز تقریباً ختم ہو گئے ہیں. بانی پی چے امریکہ کی نئی انتظامیہ سے NRO مانگ رہے ہیں. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ پنڈی سے بات کر رہے ہیں. اس قسم کی باتوں کے بعد کون ان سے بات کرے گا؟ یہ لوگ اعتبار کے قابل نہیں. پھر بھی چاہتا ہوں مذاکرات کا سلسلہ جاری رہے. بانی PTI سے منسوب جو ٹویٹ سامنے آئے ہیں ان میں انہوں نے جو گفتگو کی ہے اس کے بعد یہ کوئی ایک لا حاصل ایکسرسائز ہوگی. یہ مذاکرات جو ہیں کیونکہ کل کی جو گفتگو ہے اس سے جو چانسز تھے اس سکسیس کے مذاکرات کے وہ چانسز بھی جو ان کی سٹیٹمنٹس ہیں ان کی وجہ سے وہ پاسبلٹیز نہیں رہی. کل کی سٹیٹمنٹس کے بعد مجھے اس کے چانسز جو ہے کم نظر آتے ہیں. عمران خان NRO امریکہ کی نئی انتظامیہ جو آ رہی ہے ان سے NRO مانگ رہا ہے. ایک طرف مذاکرات لگائے ہوئے ہیں اس نے, دوسری طرف خود کہہ رہا ہے ہم ان سے بات کر رہے ہیں کہ ہمارا وسیلہ ہے پنڈی پہنچنے کا, ہم تو پنڈی سے بات کر رہے ہیں. اس قسم کی جب یہ باتیں کرتا ہے تو میرا خیال ہے کہ کون اس سے بات کرے گا؟ کمپلیٹلی انٹرسٹ وردی پرسن. یہ لوگ جو ہیں اعتبار کے قابل نہیں ہیں. میں پھر بھی کہتا ہوں کہ یہ سلسلہ منقطع نہیں ہونا چاہیے, بات چیت جاری رہنی چاہیے. سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے جیلوں میں 9 مئی کے ملزمان سے رویے کی رپورٹ طلب کر لی. جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے پنجاب اور وفاقی حکومت عدالت حکم نہیں مان رہی. فوجی عدالتوں کے کیس کی سماعت میں جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے آئین میں اختیارات کی تقسیم بالکل واضح ہے, ایگزیکٹو عدلیہ کا کردار ادا نہیں کر سکتا. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا شہری آرمی ایکٹ میں درج جرم کا مرتکب ہوا تو ٹرائل ہوگا, صرف چوکی کے باہر کھڑے ہونے پر تو شہری کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کیا ایگزیکٹو اپنے خلاف جرم میں خود جج بن سکتا ہے؟ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا جسٹس جمال مندوخیل کا سوال نہایت اہم ہے. کسی چیک پوسٹ پر سویلین کا تنازع ہو جائے تو ٹرائل کہاں ہوگا؟ اختیارات وسیع کر کے سویلین کا ٹرائل ہو رہا ہے. سوال یہ ہے سویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا آرمی ایکٹ کا نفاذ کن جرائم پر ہوگا؟ اس کا جواب آرمی ایکٹ میں موجود ہے. آئینی بینچ نے کل خواجہ حارث کو دلائل مکمل کرنے کی ہدایت کر دی. خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشنز میں 19 خارجی ہلاک کر دیے گئے. فائرنگ کے تبادلے میں 3 جوانوں نے جامع شہادت نوش کیا. ISPR نے بتایا 6 اور 7 جنوری کو سیکیورٹی فورسز نے پشاور علاقے کے متنی میں خفیہ اطلاع پر آپریشن کیا. خارجیوں کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا. آپریشن میں 8 خارجی مارے گئے. بازی محمد میں بھی انٹیلیجنس بیس آپریشن کیا گیا. فائرنگ کے تبادلے میں 8 خوارج ہلاک ہوئے. سیکیورٹی فورسز کی جانب سے تیسری کارروائی کرک میں کی گئی. 3 خارجی جہنم واصل ہوئے. آپریشن کے دوران لاس حولدار عباس علی, نائک محمد نذیر اور نائک محمد عثمان بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. ISPR کے مطابق فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. بہادر سپاہیوں کی قربانیاں فورسز کے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں. بجلی سستی کرنے کے لیے IMF کے پاس جانا پڑے گا. وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں بجلی کی قیمتیں کم کیے بغیر صنعتی ترقی نہیں ہوگی. بجلی کی قیمت کم کرانے کے آپشنز پر تیزی سے آگے بڑھنا ہوگا. وزیراعظم نے بتایا اماراتی صدر سے کہا اگر کچھ بلین ڈالرز کی سرمایہ کاری ہو جائے تو اچھا ہے. انہوں نے کہا آپ پر $2 ارب واجب الادا ہیں. $2 ارب قرض کی تجدید کر دیتے ہیں. قرض کی تجدید انہوں نے خود ہی کر دی, میں نے نہیں کہا تھا. شہباز حکومت میں بجلی قیمتوں میں اضافے کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے. پاکستانیوں نے 2000 ارب سے زیادہ روپے بجلی بلوں کی مد میں دیے. 2.5 سال میں بجلی کا بنیادی ٹیرف $25.76 تک جا پہنچا, جس میں $3.23 کا مستقل سرچارج بھی شامل ہے. صارفین کو مختلف ایڈجسٹمنٹس کا اضافی بوجھ بھی برداشت کرنا پڑا. بجلی قیمتوں میں تمام اضافے کابینہ کی منظوری کے بعد کیے گئے. وزراء کے مطابق شہباز حکومت اب بجلی قیمتوں میں کمی کے لیے مختلف آپشنز پر کام کر رہی ہے.
IPPs کے ساتھ معاہدے ختم یا تبدیل ہونے کا فائدہ ٹیرف میں دینے کی تجویز دی گئی ہے، جبکہ بجلی بلوں میں وصول کیے جانے والے ٹیکسز کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ پنجاب کے اسپتالوں میں 2.5 کروڑ کی انسولین چوری ہو گئی۔ صوبے میں صحت کی سہولتوں سے خوش نہیں ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتے ہیں پچھلے دور میں مفت ادویات بند ہو گئی تھیں، کینسر کے مریضوں بھی سڑکوں پر آ گئے تھے۔ خیبر پختونخوا سے پنجاب میں دراندازی بھی بڑا چیلنج ہے۔ بانی سے ملاقات نہیں تو کوئی مذاکرات نہیں، PTI ڈٹ گئی۔ شیخ وقاص اکرم نے کہا بانی سے ملاقات نہ کرائی تو تیسری نشست کا کوئی فائدہ نہیں۔ عمر ایوب نے حکومت کی نیت پر سوال اٹھا دیا۔ سلمان اکرم راجہ نے وضاحت کی بانی یا بشرا بی بی سے الگ سے مذاکرات نہیں ہو رہے، مذاکرات ہوں گے تو PTI مذاکراتی کمیٹی سے ہوں گے۔ شبلی فراز نے حکومت کو 3-4 مہینے کا مہمان قرار دے دیا۔ سننے والے شاید ملاقات کی باتیں سننا چاہتے ہیں۔ PTI مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان صاحبزادہ حامد رضا کا خدشہ پروگرام آف دی ریکارڈ میں بولے حکومتی کمیٹی کو کہا تھا کھلی جگہ پر 2-1.5 گھنٹے ملاقات کریں۔ حکومت نے اتفاق کیا تھا، لگتا ہے مذاکرات پر اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہے۔ ہم خان صاحب سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، 6 لوگ ہیں، وہاں پر 4 سے زیادہ لوگ نہیں بیٹھ سکتے، 2 لوگوں کو کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ جو سپیس ہے کرسیوں کی وہ شولڈر ٹو شولڈر بھی اگر آپ بیٹھے ہیں تو صرف 4 لوگ بیٹھ سکتے ہیں، 5واں بندہ بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ ہمیں کوئی 1.5-2 گھنٹے کی طویل نشست چاہیے۔ ہم نے بہت ساری چیزیں خان صاحب کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے۔ اس بات کے ساتھ حکومتی ٹیم نے اتفاق رائے کیا۔ میرا اوپینین یہ ہے کہ حکومت جو مذاکرات کے اوپر بیٹھی تھی، اسٹیبلشمنٹ واز آن بورڈ۔ میرا خیال یہ ہے کہ ملاقات حکومت اس وجہ سے نہیں کروا سکی کہ شاید سننے والے سننا چاہتے ہیں کہ ایکچوئل بات کی کیا جا رہی ہے۔ بانی PTI کی نظر بندی کی پیشکش علی امین گنڈا پور لائے۔ علیمہ خان کا دعویٰ، ڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد علیمہ خان نے کہا بھائی 1.5 سال سے 7 فٹ کے سیل میں قید ہیں، ڈیل کا نہ ہوتی تو کر چکے ہوتے۔ ڈیل کی پیشکش کا مقصد بانی اپنا منہ بند رکھیں اور لوگوں کو شکل نہ دکھائیں۔ حکومت مذاکرات میں سنجیدہ ہوتی تو کمیٹی کی بانی سے ملاقات کرا دیتی۔ 1 سال سے وہ جیل میں بیٹھے ہوئے، کیا بیک ڈور اگر کرنا ہوتا تو ان کو پہلے دن نہیں کر دینا چاہیے تھا کہ میرے سامنے 200 کیسوں کا پہاڑ ہے، میں ڈیل کرتا ہوں بیک ڈور پہ اور باہر نکل جاتا ہوں۔ ڈیلیں ماشاءاللہ اتنی ہے کہ ہر بندے کو پتہ ہے۔ بنی ڈالا کا میرے خیال میں آفر آیا، وہ کہہ رہے تھے علی میں گنگا پور شاید لے کر آئے تھے، بھائی کس چیز کے لیے جانا ہے بنی ڈالا ہاؤس ریسٹ میں، کس چیز کے لیے 1.5 سال 7 فٹ کے سیل میں رکھ کر جیل کے اندر آپ کس کا چل کرے، جس وقت چاہے صبح 7 بجے بھی ملا دیتے ہیں، تو مذاکراتی کمیٹی کو کیوں نہیں عمران خان سے بننے دے رہے؟ میرا خیال کہ وہ سیریس ہے، اگر وہ سیریس ہوتے عمران خان نے کون سی بات کی ہے جو ایکسیپٹیبل نہیں؟ فیصلہ تو عمران خان نہیں کرنا ہے نا، کمیٹی کو دیکھیں جو سرکاری کارروائی کر رہی ہے، اس کو 2 مطالبات رکھ تو دیے کمیٹی نے آگے، جو تو ہم نے ٹی وی پہ خود دیکھا۔ اصل مقصد ان کا یہ کہ عمران خان کو اصلی بات انہوں نے دی، منہ نہ کھولو اور اپنی شکل نہ دکھاؤ۔ مذاکرات کی آڑ میں جرائم کا سب سے بڑا ناقد ہوں، میرا گھر جلانا کسی کا سیاسی حق نہیں ہو سکتا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کہتے ہیں سیاست کے نام پر انتشار میں بھی فرق کرنا پڑے گا، فوج کے سیاسی کردار پر سے وہ بات کرے جو اس کا حصے دار ہو۔ میں اور سیاست میں فرق کرے، میرے گھر کو جلانا کسی کا سیاسی حق نہیں ہو سکتا، سیاست کے نام پر انتشار اس میں بھی فرق کرے۔ اگر مذاکرات صرف اس چیز پر ہو رہے ہیں، نتیجے میں آپ یہ طے کرنا چاہتے ہیں کہ جو جرائم کیے گئے ہیں ان جرائم کو بھی ان مذاکرات کی آڑ میں، تو سب سے بڑا ناقد، سب سے بڑی تنقید ان مذاکرات پہ میں کروں گا۔ ہاں، سیاسی بات چیت لازمی امر ہے، اگر کل کو مجھے فوج کا یا ججوں کا کندھا ملتا ہے تو میں لیتا ہوں، کوئی اور لیتا ہے تو تب میں اس کو شجر ممنوعہ قرار دیتا ہوں اور اپنی باری میں اسے کوشر کہتا ہوں۔ یہ بھی طے کرنا چاہیے، اپنی حدود طے کریں، سیاست کا دائرہ تبدیل کریں، پھر تو میں مذاکرات کو مذاکرات مانوں، میں سمجھوں کہ اس ملک کی فلاح کی بات کی جا رہی ہے۔ میرے ساتھ صرف وہ بات کرے فوج کے سیاسی کردار کی جو اس میں حصے دار نہیں رہا۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں 20 جنوری کو حلف اٹھاتے ہی کیپٹل ہل پر حملہ کرنے والوں کو معافی دے دوں گا۔ کانگریس کی جانب سے کامیاب قرار دیے جانے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے خطاب میں بائیڈن انتظامیہ پر کڑی تنقید کی، بولے جو بائیڈن افغانستان، روس اور شام کے بحرانوں سے نمٹنے میں ناکام رہے، ہم اب ایسی دنیا میں جا رہے ہیں جو جل رہی ہے۔ افغانستان میں اربوں ڈالر کا فوجی ساز و سامان چھوڑا گیا جس کا نقصان ہوا۔ حماس نے 20 جنوری تک یرغمالیوں کو رہا نہ کیا تو ان کے لیے جہنم جیسی صورتحال بنا دوں گا۔ یرغمالیوں کو رہا نہ کیا گیا تو حماس اور کسی اور کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اسرائیلی یرغمالی رہا ہونے چاہیے ورنہ جہنم ہوگی، مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اسلام آباد کے علاقے کوہسار میں ڈاکو شہری سے 85 لاکھ روپے سے زائد رقم لوٹ کر فرار ہو گئے۔ متاثرہ تاجر نے واقعے کے خلاف تھانہ کوہسار میں درخواست جمع کرا دی۔
ताजिश से डकैती की CCTV फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई। फुटेज में मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं को ताजिश से रकम छीन कर फरार होते देखा जा सकता है। दरख्वास्त गुजार ने बताया कि मैं मुख्तलिफ बैंक से कैश निकलवा कर नाजिमुद्दीन रोड पहुंचा। डाकू ने 85,90,000 रुपए छीने जो एक पार्टी को देने थे। वाकई का मुकदमा दर्ज करके डाकुओं को गिरफ्तार किया जाए। कराची के इलाके PCHS में FIA साइबर क्राइम विंग ने गैर कानूनी कॉल सेंटर पर कार्रवाई की। FIA हुकाम के मुताबिक कार्रवाई में कॉल सेंटर मालिक समेत 6 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान गैर मुल्की बैंक्स के नुमाइंदे बनकर शहरियों से रकम बटोरते थे। गिरफ्तार मुलजमान में मालिक काशिफ, उमैर, हैदर, नौशाद, उबैद और महताब शामिल हैं। मुलजमान गैर मुल्कियों के डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स का डाटा चोरी में भी मुलविस हैं। मुलजमान बैलेंस ट्रांसफर के लिए अमरीकी और कैनेडियन शहरियों को बैंक नुमाइंदे बनकर कॉल करते थे। कार्रवाई में फ्रॉड के लिए इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक आलात और गैजेट्स जब्त कर लिए गए। कराची में CTD एहलकारों की जानिब से शहरी के इख्वा और ऑनलाइन रकम वसूली के मामले पर IG का बड़ा एक्शन। 15 साल से CTD में तैनात राजा उमर खत्ताब को ओहदे से हटा दिया। CPAC में तैनात राजा यूनुस की भी छुट्टी कर दी। रिपोर्ट करें सलमान लोधी। कराची के इलाके मंगोपीर से मुबैना अगवा और फिर ऑनलाइन रकम ट्रांसफर करके रिहाई पाने वाले शहरी के केस की तहकीकात जब एंटी वायलेंट क्राइम सेल ने की तो मालूम चला शहरी को अगवा करने वाले CTD सिविल लाइन के एहलकार थे। CTD एहलकारों ने अरसलान नामी शहरी के अकाउंट से $3,40,000 हारिस नामी नौजवान के अकाउंट में ट्रांसफर किए। केस में AVCC अब तक 8 मुलजिमान को गिरफ्तार कर चुकी है। IG सिंध ने वाक़े का नोटिस लेते हुए DSP CTD इन्वेस्टिगेशन राजा उमर खिताब को ओहदे से हटाकर CPO रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी। राजा उमर खिताब 15 सालों से CTD में तैनात और कई अहम दहशतगर्दी के केसों की तफ्तीश में शामिल रह चुके हैं। शहरी के अगवा के मामले पर DSP CPAC सिक्योरिटी राजा फरूख यूनिस को भी ओहदे से हटाकर CPO रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। शहरी के अगवा केस का मरकजी मुलजिम CTD एहलकार अली रजा और 7 मुलजिमान ताहाल फरार हैं। सलमान लोधी, ARY न्यूज़, कराची। कराची के इलाके औरंगी टाउन मोमिनाबाद के इलाके में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके लड़की को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया मोमिनाबाद में ZMC पार्क के करीब पेश आया। पुलिस हुकाम कहना है खातून की उम्र 18 से 20 साल के दरमियान मालूम होती है। खातून नामालूम मुलजमान के साथ मोटरसाइकिल पर आई। बातचीत के बाद मोटरसाइकिल पर सवार अफराद ने खातून के सर पर 2 गोलियां मारी और मौके से फरार हो गए। लड़की से कोई चीज नहीं छीनी गई। वक़ुआ से 9mm गोलियों के 2 खौल बरामद हुए। खातून की लाश को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खातून की शनाख्त हाल नहीं हो सकी। हरीपुर में 2 हकीकी भाइयों के कत्ल की मंसूबा साजी में मुलविस पुलिस के सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक 3 रोज कबल पसंद की शादी पर कत्ल होने वाले 2 हकीकी भाइयों के कत्ल की मंसूबाबंदी और कातिल मुलजमान की सहूलतकारी करने पर मरकजी मुलजिम पुलिस के सब इंस्पेक्टर काजी अजमल गिरफ्तार किया गया। मक़तूलीन की वालदा और भाई के नामजद करने पर सब इंस्पेक्टर तफ्तीशी काजी अजमल को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया गया। मक़तूलीन भाइयों की वालदा और भाई ने अदालत में बयान रिकॉर्ड करवाया कि मज़कूरा पुलिस अफसर ने मंसूबाबंदी और सहूलतकारी के लिए मुखालफिन से मुबैना तौर पर भारी रकम ली थी। गिरफ्तार सब इंस्पेक्टर से मजीद तफ्तीश जारी है। खानेवाल के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में बेहोशी की दवा देने वाला डॉक्टर गायब। जच्चा 5 घंटे तक दर्द से तड़पती रही। ड्यूटी पर मौजूद लेडी डॉक्टर ने एहतजाज पर गार्ड को बुलाकर जच्चा की बहन को अपने दफ्तर से निकाल दिया। DHQ अस्पताल खानेवाल में इंतजिया के 9 डॉक्टर्स तैनात थे। ऑपरेशन के वक्त एक भी नहीं था। खातून हुमैरा की बहन ने लेडी डॉक्टर से गुफ्तगू की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिस पर अस्पताल इंतजामिया ने हुमैरा का ऑपरेशन करा दिया। इस अस्पताल में गुज़िश्ता माह एनेस्थीसिया डॉक्टर की मुबैना गफलत से खातून चल बसी थी। हम लोग 5 बजे से आए
प्राइवेट जाते हैं ना कि पैसे भी लेते हैं और टाइम भी लेते हैं, थोड़ा सा टाइम सबर रख लिया करें अपने अंदर, ठीक है ना। हम लोगों ने इस तरह नहीं करना होता, हर चीज का प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है, ऐसे नहीं कि मरीज को लेटा के फौरन कर दे। रुकने के लिए 9 बज गए हैं, 5 बजे से आए हैं। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही, हाजिर होंगे हेडलाइंस आए।